السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. مجھ پر تو شادی مرگ جیسی کیفیت طاری ہو گئی. میرے سامنے ماجدہ تھی. وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی. مجھ سے اس کی نگاہیں ملی تو وہ آبی کو کاٹتی ہوئی تیزی سے اوپر چڑھی. میں بھی کئی زینے پھلانگ کر اس تک جا پہنچا اور جب ہم دونوں ایک دوسرے کے روبرو ہوئے تو اس کی آنکھیں ڈب ڈب آ گئیں. وہ ثمر بار شاخ کی طرح لچکتی ہوئی میرے سینے سے لگ گئی. آبی چپ چاپ اوپر چلا گیا. یہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ میں نے تو سنا تھا کہ آپ گرفتار ہو گئی ہیں. ہاں، مگر میری ہیڈ مسٹریس نے مجھے ضمانت پر رہا کروا لیا ہے. یہ تو بہت ہی اچھا ہوا ماجدہ. مگر تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ آپ نے یہاں کا پتہ لکھوایا تھا نا، وہ مجھے یاد رہ گیا. میں نے سوچا میں صاحب سے مل کر آپ کا پتہ معلوم کر لوں گی. یہ آپ نے بہت اچھا کیا ماجدہ. میں آپ کے لیے بہت پریشان تھا اور سوچ رہا تھا کل صبح میں کنجا ضرور جاؤں گا. ایسی گولی کھلا رہے ہیں آپ مجھے، وہ بھی نیند آور، ورنہ میں بھلا آپ کو کہاں یاد ہوں گی. آئیں اوپر چلتے ہیں، میں آپ کو اپنا دل چیر کر دکھا دوں گا. آئیں اوپر. یہ کہہ کر میں ماجدہ کو لے کر ہال کمرے میں جا پہنچا. آبی کو میں ماجدہ کے بارے میں سب کچھ پہلے ہی بتا چکا تھا، اسی لیے وہ اسے بلا جھجک اوپر لے آیا تھا. اور وہ کنجا سے اس حال میں آئی تھی کہ اس کے ہاتھ میں اپنا پرس بھی نہ تھا. یہ معلوم ہوتا تھا کہ اسے دوبارہ گھر جانے کی فرصت نہ ملی تھی. ضمانت پر رہا ہوتے ہی وہ لاہور کے لیے روانہ ہو گئی تھی. میں نے اسے ہیٹر کے سامنے کرسی پر بٹھایا تو وہ بولی، یہ آپ کے آہو صاحب کہاں ہیں؟ ان کی بیگم بھی تو آپ نے بتایا تھا، وہ کہاں پر ہیں؟ وہ سب ادھر ہی ہیں ماجدہ. آپ کو ہم ابھی سب کچھ بتا دیں گے. پہلے تو آپ باورچی خانے میں جا کر ہم سب کے لیے کھانا تیار کریں، ہمیں سب بھوک لگی ہے. آبی سامنے کی کرسی پر بیٹھا مسکرا رہا تھا. یہ اچھا انتظام کر دیا اللہ نے، بھوک سے تو میرا بھی برا حال ہو رہا ہے. ماجدہ نے برقع اتار دی. اس کے پیکر کے وہ دلکش خطوط ایک بار پھر میرے دل و دماغ میں کوڑے برسانے لگے. میں اسے کھینچ کر باورچی خانے میں لے گیا. میں آپ کو بہت یاد کرتا تھا. اچھا ہوا کہ آپ آ گئیں. میں بہت اداس رہنے لگا تھا. میں نے سوچا کہ آپ مل گئے تو آپ کو خوب ماروں گی، اچھی طرح سزا دوں گی اس بدماشی کی جو آپ نے میرے ساتھ کی تھی. یہ کہہ کر وہ فریج کی طرف بڑھی. وہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی. گوشت، سبزی، انڈے، مکھن، دودھ، ڈبل روٹی، پھل، ہر شے آہو نے وہاں خوب جمع کر رکھی تھی. جب ماجدہ چولہے پر ہانڈی رکھ چکی تو بولی، وہ مجھے تیسرے دن پکڑ کر لے گئے تھے. کرامت اور فیروز نے ہوش میں آتے اسپتال والوں کو بتا دیا کہ ان پر جو کچھ بھی تھی وہ اس آدمی کی کارستانی ہے جو ماجدہ کے گھر ٹھہرا ہوا تھا. ان کے اس بیان پر پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی، مگر میں نے بھی کہہ دیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کے پاس کوئی ثبوت بھی تو نہیں ہے، اس لیے میری ضمانت بھی ہو گئی. مگر سارے شہر میں لوگ ہنس رہے ہیں. پولیس والے مجھے شناخت کے لیے فیروز کے پاس بھی لے کر گئے. اس کی تو حالت دیکھنے کے لائق ہے. وہ تو ہجڑا بن چکا سالہ، ساری عمر کے لیے گیا وہ کام سے. ہاں نا، یہ موٹی موٹی گالیاں دیتا ہے وہ مجھے بھی اور آپ کو بھی. آپ نے کیا کہا اس سے؟ میں نے کہہ دیا کہ میں تو اسے جانتی بھی نہیں، پہلی بار ان کی شکل دیکھ رہی ہوں. میری اس بات پر وہ بہت چیخا چلایا، پر میں نے بھی کہہ دیا کہ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا. اچھا کیا، بہت اچھا کیا آپ نے ماجدہ. خاندار پریشان تو نہیں کرتا تھا آپ کو؟ نہیں، وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ وہ دونوں جھوٹ بکتے ہیں. انہوں نے اس قرضے کا ذکر تو نہیں کیا جو تمہارے شوہر نے ان سے لیا تھا؟ اس کا ذکر بھی کرتے تھے وہ بدماش. میں نے کہا کہ وہ جانے اور میرا شوہر، مجھے کیا پتا، میں تو گھر میں رہتی ہوں. یہ بہت اچھا ہوا ماجدہ. اب اگر مقدمہ بھی چلے تو کچھ نہیں ہو سکتا. ویسے آپ نے انہیں اچھا سبق دیا ہے جناب جیلانی صاحب. آپ کے لیے تو میں سارے شہر کا یہ حشر کر سکتا ہوں. آپ نہیں جانتی کہ میرے دل میں آپ کے لیے کتنی عزت ہے. بس اب آپ مزیدار سا کھانا پکا دیں اور دیکھیں یہاں کی صورتحال خاصی دگرگوں ہے. مگر آپ گھبرائے ہرگز نہیں. کیا مطلب؟ کہ یہاں بھی کسی کا آپریشن تو نہیں کر دیا آپ نے؟ بات کچھ ایسی ہے. یہ کہہ کر میں نے ماجدہ کو ساری بات بتا دی. آبی کا سارا پس منظر بھی میں نے اس کو سمجھا دیا. ہری کے گاؤں کا سارا قصہ بھی میں نے اس کے گوش گزار کر دیا. جب وہ ساری بات سن چکی تو بولی، اچھا تو اس ہادی علی کو آپ نے راہ ہدایت دکھائی ہے؟ میں بھی تو کہوں، آپ جیسا پہنچا ہوا بزرگ ادھر کیسے آ نکلا؟ اچھا تو آپ ہمیں بزرگ سمجھتی ہیں؟ یہ بات تو ہے. پتہ ادھر کیسا چکر چلا ہے. سارے بازار بند ہو گئے، جلسے ہوئے، جلوس نکلے، سارے شہر میں افراتفری پھیل گئی، بڑی ہڑتال ہوئی وہاں. وہ کہتے تھے کہ یہ سیاسی قتل ہے. بات تو یہی تھی، مگر اب یہ آہو ہمیں خراب کر رہا ہے. میرا خیال ہے میں خود صبح جیل جا کر آپ کی بہن سے مل لیتی ہوں.
وہاں ایک لیڈی کانسٹیبل میری جاننے والی ہے، میرے ساتھ پڑھتی رہی ہے وہ۔ ہاں آپ بے شک وہاں چلی جائیں۔ ویسے آج ایک آدمی سے ہم ملنے جا رہے ہیں، آہو نے اس کے نام ہمیں ایک رقعہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے آپ ادھر سے ہو آئیں، ویسے میں اپنے طور پر آسیہ سے ضرور ملوں گی۔ اچانک آبی دروازہ کھل کر باورچی خانے میں آ گیا۔ میاں آپ ادھر آواز دے کر آیا کرو، سمجھتے ہو کہ نہیں ادھر پردہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ہاں یہ میری گرل فرینڈ ہے۔ تیرے مزے ہیں استاد، پر وہ گشتی ہوش میں آ گئی ہے اور شور مچانے کی خواہش کرتی ہے۔ کچلا کھلا دے یار اس کو، باندھ دے اس کو بھی۔ باندھ تو دیا بھائی، مگر وہ دونوں اب تک نرم نہیں ہوئے، ہو جائیں گے۔ میں خود ذرا ان دونوں کی کپڑ چھان کروں گا نا تو سیدھی ہو جائیں گے وہ دونوں۔ وہ رقعہ ہے نا تیرے پاس؟ ہاں وہ تو میں نے جیب میں رکھ لیا، یہ رہا۔ ٹھیک ہے اسے سنبھال کر رکھ، وہ آدمی ضرور ہماری مدد کرے گا۔ ٹھیک 2 بجے ہم یہاں سے چل دیں گے۔ اب تو فکر کی کوئی بات نہیں ہے ابھی، اب تو سارا معاملہ ماجدہ بھی سنبھال سکتی ہے۔ ہاں ہاں مجھے یقین ہے کہ ہماری یہ بھابھی تم سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ آبی نے ماجدہ کو پہلی بار غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اس کا نام آبی ہے ماجدہ، اسلم آبی۔ ایسے جگری یار تو خوش بختی سے ہی ملتے ہیں، بڑا نصیب آور ہو آدمی تو پھر اس کو ایسے دوست میسر آتے ہیں۔ آبی مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ 1 بجے کے قریب ہم کھانے سے فارغ ہو گئے۔ اس عرصے میں باٹی بھی ہوش میں آ چکا تھا، مگر اس کو ہم نے ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ بڑے صبر و استقامت سے بندھا پڑا رہا، اپنے جکڑ بند پر اس نے کوئی تب آزمائی نہ کی۔ سروری پوری طرح ہوش میں آ چکی تھی اور میں خوش تھا کہ اس نے موت کو شکست دے کر ہماری گردن پر ایک اور خون کا بوجھ نہیں ڈالا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم دونوں نے آہو کے ٹرنکوں میں سے 2 جوڑے کپڑوں کے نکال کر پہنے۔ میرا اور آبی کا ڈیل ڈول آہو سے ملتا جلتا تھا، اس لیے وہ کپڑے ہمیں پہن کر ایسا ہی لگا کہ اس نے وہ ہمارے لیے تیار کروائے تھے۔ اس کے پاس 8 شیروانیاں تھیں، ایک ایک نکال کر ہم نے پہن لی۔ میں نے سیاج کن کا انتخاب کیا اور آبی نے فاختہی رنگ پسند کی۔ اس طرح اپنے بدن کے تمام دلدر دور کر کے رحمان صاحب کے پاس جانے کے لیے ہم تیار ہو گئے۔ آبی نے سروری خانم کے ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھا کر خوشبو کی آدھی شیشی میرے اوپر انڈیل دی، آدھی اس نے اپنے کپڑوں میں جذب کر لی، اور یوں ہم شہر کے معززین کا حلیہ اپنا کر ماجدہ کو ضروری ہدایات دے کر آہو کے گھر سے روانہ ہو گئے۔ آنکھوں پر ہم نے آہو کی سیاہ عینکیں چڑھا لی تھی اور اپنی شناخت کو زائل کرنے کے لیے میں نے آبی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنی مونچھیں بھی رگڑ کر صاف کر دی تھیں، اور اب میں بالکل ایک نیا آدمی تھا۔ آہو کے بڑے دروازے پر ہم نے تالا ڈال دیا اور پھر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر رحمان صاحب کی طرف چل دیے۔ ماجدہ کو میں نے سمجھا دیا تھا کہ اگر وہ کوئی خطرہ محسوس کرے تو فوراً پچھلے دروازے سے نکل کر کچی آبادی میں مجیدن کے گھر چلی جائے۔ سروری خانم سے جو نوٹ میں نے لیے تھے وہ اس رقم کے ساتھ جو میرے پاس پہلے سے موجود تھی میں نے ایک بریف کیس میں رکھ لیے تھے۔ میرا پستول بھی بریف کیس میں ہی رکھا تھا۔ آہو کا ٹیلی فون مجھے کاٹ دینا چاہیے تھا، مگر یہ بات مجھے اس وقت یاد آئی جب ہم بہت دور نکل چکے تھے۔ رحمان صاحب واقعی بہت بڑے افسر تھے۔ وہ نہر کے قریب بنی GOR اسٹیٹ میں رہتے تھے۔ ان کی کوٹھی اپنی وسعت اور آرائش و زیبائش کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھی۔ زندگی کی ہر سہولت انہیں وہاں حاصل تھی۔ جب ہم نے ان کے دروازے پر دستک دی تو اس وقت سے پہر کے 3:30 بج رہے تھے۔ کوٹھی کے دروازے پر پولیس کا ایک سپاہی متعین تھا۔ اس نے ہم سے نام پوچھا تو میں نے کہا، میرا نام ابرار احمد ہے اور ان کا نام سید اکبر علی ہے۔ رحمان صاحب سے کہیں کہ ہمیں شیردل آہو صاحب نے بھیجا ہے۔ سپاہی اندر گیا تو میں نے آبی سے کہا، یاد رکھنا تیرا نام علی اکبر ہے اور میرا ابرار احمد۔ یہ تو بڑی مصیبت کی بات ہے یار، ذرا سی بھی بھول چک ہو گئی نا تو ستیہ ناش ہو جائے گا مسٹر ابرار احمد۔ ہاں مائی ڈیئر سید علی اکبر، مگر کیا کریں، یہ مصیبت تو جھیلنی پڑے گی۔ سپاہی جلدی واپس آ گئے۔ ہمیں رحمان صاحب نے شرف باریابی عنایت کر دیا تھا۔ سپاہی نے کوٹھی کے اندر لے جا کر ہمیں خوبصورت سے سجے سورے کمرے میں بٹھا دیا۔ وہ کمرہ برآمدے کے سامنے ہی تھا اور رہائشی کمرے اس کے ساتھ ہی بنے تھے۔ کمرے میں خاصا عمدہ قسم کا دبیس قالین بچھا تھا۔ ہمیں وہاں بیٹھے بھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک سرخ و سفید رنگ کے صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ قد ان کا 6 فٹ سے بھی اوپر نکل رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت قسم کا گاؤن پہنے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں پائپ سے لگ رہا تھا۔ وہ بڑے کروفر سے آئے اور ہم سے الیک سلیک کے بعد ہمارے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئے۔ آہو صاحب خود کیوں نہیں آ گئے؟ فون پر بتا دیا ہوتا انہوں نے مجھے۔ خود تو وہ نہیں آئے، بس یہ رقعہ دیا انہوں نے مجھے۔ یہ کہہ کر میں نے آہو کا دیا وہ رقعہ رحمان صاحب کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے سرسری نظر سے رقعہ پڑھا مگر پھر سنبھل کر بیٹھ گئے اور ایک بار پھر بڑے غور سے رقعہ پڑھنے لگے۔ چند ہی سطریں تھیں اس میں، مگر ان صاحب نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار وہ رقعہ پڑھا۔
ان کے چہرے سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی معمہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے اس رویے نے مجھے ششا پنج میں ڈال دیا۔ اس آہو نے تو صاف طور پر لکھا تھا کہ رحمان صاحب آپ حامل رقیہ کی بہن آسیہ کی رہائی کے سلسلے میں ان کی مدد کریں۔ کیا نام بتایا آپ نے اپنا؟ ابرار احمد۔ اور ان کا؟ سید علی اکبر۔ اس لڑکی سے کیا تعلق ہے آپ کا؟ بہن ہے وہ میری۔ پر اس کے بھائی کا نام تو جیلانی ہے۔ جی ہاں، میں آسیہ کا خالہ زاد بھائی ہوں۔ جب یہ رقیہ آہو صاحب نے آپ کو لکھ کر دیا تو اس وقت وہ کہاں تھے؟ وہ اس وقت مال روڈ پر کار میں کہیں جا رہے تھے۔ میں نے انہیں روکا تو انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے رقیہ لکھ دیا۔ میں نے بات بنا دی، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بڑا ہی دوربین آدمی ہے۔ وہ پولیس کا پرانا گھاگ افسر تھا۔ سامنے مینٹل پیس پر رکھی اور پھر دیواروں پر لگی اس کی تصویروں سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ اس کا زیادہ تر وقت برسر اقتدار پارٹی کے بڑے بڑے رہنماؤں کے ساتھ گزرتا تھا۔ کئی تصویروں میں وہ گورنر کے پہلو بہ پہلو نظر آتا تھا۔ میرا جواب سن کر وہ مسکرا دیا جیسے اسے میری بات پر اعتبار نہ آیا ہو۔ صاحب، ہم آپ کے پاس بڑی آس لے کر آئے ہیں۔ جیلانی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کریں اور آسیہ کو رہا کرا دیں۔ رحمان صاحب نے تیزی سے پہلو بدلا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ جیلانی نے کون سا وعدہ پورا کیا ہے؟ وہی ہادی علی والا قصہ پاک کر دیا نا اس نے، اور وہ سب کچھ میرا خیال ہے آپ کے کہنے پر ہی ہوا تھا۔ میں تو اس قصے کو بالکل نہیں جانتا ہوں جناب۔ بہرحال اگر جیلانی صاحب خود آئے تو میں اس سے بات کر سکتا ہوں۔ ہم آہو صاحب کا رقیہ لے کر آئے ہیں جس میں انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے کہ آپ آسیہ کو رہا کروا دیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر جیلانی کو خود آنا چاہیے تھا۔ اس کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ یہ جیلانی ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ بڑے صاحب، اس نے آپ کو اپنا نام صحیح نہیں بتایا۔ آبی کی اس بات پر رحمان صاحب نے زبردست قہقہا مارا۔ میں پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ آپ دونوں میں سے ایک غلام جیلانی ہے۔ انہوں نے اپنی صورت اتنی بدل لی ہے کہ میں پہچان ہی نہ سکا۔ بہرحال اب بات ہو سکتی ہے۔ آپ بیٹھیں، میں ابھی فون پر معلوم کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئے۔ دروازہ وہ اپنے پیچھے بند کرتے چلے گئے۔ یہ تو نے اچھا نہیں کیا ابھی، مجھے یہ آدمی گھن چکر معلوم ہوتا ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے جیلانی، ہمارا اور ان لوگوں کا راز اب ایک ہے۔ تم ان کے لیے بڑی زبردست اہمیت کے حامل بن چکے ہو۔ تم بڑی آسانی سے ان کا بیڑا غرق کر سکتے ہو۔ وہ کس طرح؟ ان کی مخالف پارٹی کے کسی لیڈر کو صرف ٹیلی فون پر اصل بات بتا دینے سے ان کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ ہادی علی کا خون انہیں بہت مہنگا پڑے گا، مگر اسی وجہ سے تو یہ میری جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ میرا خیال ہے انہیں اوپر سے یہی حکم ملا ہے کہ مجھے ختم کر دیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آہو مجھ پر اتنا خطرناک وار نہ کرتا۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو یار، مگر اب ہم صحیح آدمی کے پاس آن پہنچے۔ یہ آدمی ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ بیل منڈے چڑھے گی۔ اتنے معمولی کام کے لیے ان کا پس و پیش میری سمجھ میں بالکل نہیں آتا۔ ابھی رحمان صاحب کو کمرے سے گئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک سپاہی قسم کا نوکر اندر داخل ہوا۔ آپ کو صاحب نے دوسرے کمرے میں بلایا ہے۔ ہم دونوں اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیے۔ کمرے سے نکل کر ہم ایک راہداری سے گزرے۔ جب چوتھے دروازے پر پہنچے تو وہ ملازم رک گیا۔ ادھر آ جائیے، یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھولا اور ہمارے آگے آگے چل دیا۔ اس کمرے میں 2 پلنگ بچھے تھے۔ وہ شاید رحمان صاحب کی خوابگاہ تھی۔ نوکر ہمیں اس کمرے سے گزار کر اگلے کمرے میں لے گیا۔ وہ کمرہ نسبتاً چھوٹا تھا اور قدرے تاریک بھی۔ ایک کمزور سا بلب وہاں جل رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ 4 کرسیاں پڑی تھیں جن کے سامنے ایک میز رکھی تھی۔ دائیں ہاتھ ایک الماری تھی جس میں کتابیں بھری ہوئی تھیں۔ سامنے کی دیوار کے کونے میں ایک نل لگا تھا جس کا پانی ایک بیسن سے گزرتا تھا۔ کمرے کا آدھا فرش ایک دری سے ڈھانپا ہوا تھا۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ رحمان صاحب کا مطالعے کا کمرہ ہے۔ اس کا ایک دروازہ دوسری طرف کھلتا تھا مگر اس وقت وہ بند تھا۔ روشنی اس کمرے میں صرف روشن دان کے ذریعے ہی اندر آ رہی تھی۔ آپ یہاں بیٹھے جناب، صاحب بس ابھی آتے ہیں۔ نوکر تیزی سے باہر نکل گیا۔ دروازہ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں اپنے پیچھے بے آواز بند کیا۔ ابھی ہم کرسیوں پر بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ ہمیں دروازے پر باہر سے چٹخنی گرنے کی آواز سنائی دی۔ میں تیزی سے اس کے پیچھے لپکا مگر اس وقت تک وہ سپاہی نما نوکر باہر سے چٹخنی لگا کر جا چکا تھا۔ آبی نے میرے چہرے پر پھیلتی پریشانی کو بھانپتے ہوئے کہا، وہ یار گھبرا نہ جائے کر، بیٹھ جا کر۔ وہ رحمان صاحب ابھی آتے ہی ہوں گے، کھا نہیں جائیں گے وہ ہمیں۔ تو سمجھا نہیں آبی، ہم ان کے نرغے میں آ گئے ہیں، آہو کا وار چل گیا ہے۔ میں نے دوسرا دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ بھی باہر سے بند تھا۔ کمرے میں ہوا اور روشنی کا صرف ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھا روشن دان، مگر وہ بھی بہت بلند تھا اور اتنا تنگ تھا کہ اس میں سے کسی آدمی کا گزر جانا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔
آبی ابھی تک بالکل مطمئن تھا۔ میں بھی اس کے قریب بیٹھ گیا، مگر اس طرح کہ میرا سارا وجود مزمحل ہوتا جا رہا تھا۔ دم بدم مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ موت اپنا حلقہ ہمارے گرد تنگ کرتی جا رہی ہے۔ میرا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ رحمان صاحب کا کہیں کوئی پتہ نہ تھا۔ میں نے آبی کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ وہ تیزی سے میری طرف جھکا اور بولا، او یار، کہیں ہم پھنس تو نہیں گئے؟ وہ کتے کی دم واپس کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ آبی اپنی جگہ سے اٹھا۔ بریف کیس اس کے ہاتھ میں تھا۔ ابھی وہ دروازے تک بھی نہ پہنچا تھا کہ مجھے چٹخانے گرنے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا، مگر اس طرح کے 2 سپاہی بندوق تانے اندر گھسے آ رہے تھے۔ آبی کا پستول ابھی تک اس کی شیروانی کے نیچے تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ رحمان صاحب ہمیں یوں بے بس کر دیں گے۔ میں ابھی تک اتنا مایوس نہیں ہوا تھا کہ گھبرا کر پستول اپنے بریف کیس سے نکال لیتا، مگر ان 2 سپاہیوں نے ہمیں ایک دم ہی چت کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے آتے ہی ہمیں بندوقوں کی زد میں لے لیا۔ ایک کی نال کا رخ میرے سینے کی طرف تھا اور دوسرے کا آبی کی طرف۔ ہم دونوں سن ہو کر کرسیوں میں دھنس گئے۔ یہ کیا قصہ ہے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ میں بتاتا ہوں بچوں کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ رحمان صاحب اندر آ گئے۔ اب کی بار ان کے ہاتھ میں پستول تھا، سیدھے ہاتھ میں، اور الٹے ہاتھ میں انہوں نے آہو کا وہ رقہ پکڑ رکھا تھا جو ہم نے انہیں لا کر دیا تھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا رحمان صاحب؟ مہمانوں سے یہ سلوک کیا جاتا ہے آپ کے ہاں؟ جی ہاں۔ آپ نے آہو کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ بھی تو آپ کو یاد ہی ہوگا۔ وہ ہمارے قابل احترام دوست ہیں، ہم نے ان کے ساتھ ہمیشہ دوستوں کا سا سلوک کیا ہے۔ دوست ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ رقہ ان سے جس تشدد کے ذریعے لکھوایا ہے اس کی ساری رودات اس میں آہو صاحب نے درج کر دی تھی۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ خدا کے لیے مذاق بند کیجیے، ہٹائیے ان سپاہیوں کو یہاں سے۔ ہٹا دیں گے، مگر اس وقت جب آپ ہٹ جائیں گے۔ میں آہو کے گھر 4 بار فون کر چکا ہوں۔ پہلی بار وہاں ایک عورت نے فون اٹھایا اور اپنا نام اور نمبر نہیں بتایا۔ جب میں نے کہا کہ یہ آہو کا گھر ہے تو اس نے کہا کہ نہیں، یہاں کوئی آہو صاحب نہیں رہتے، اور فون بند کر دیا۔ پھر اس نے ریسیور کریڈل سے اتار دیا، کیونکہ میں اب تک 3 دفعہ فون کر چکا ہوں، مگر وہ مصروف مل رہا ہے۔ میں نے ایکسچینج سے بھی پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ریسیور کریڈل سے اترا ہوا ہے۔ اب میں نے تھانے والوں سے کہا ہے کہ وہ جا کر معلوم کرے کہ آہو اس وقت کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ ہمیں ساری بات خود بتا دیں۔ میرا خیال درست نکلا۔ آپ کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں ہے رحمان صاحب، آپ کو ضرور پاگل خانے جانا چاہیے۔ آہو صاحب کے صاف ستھرے رقے میں بھی آپ کو فریب نظر آتا ہے؟ ہاں جی، یہ لفظ الف جیم لام تے عجلت کس بات کی خبر دیتے ہیں؟ آہو صاحب جیسا پڑھا لکھا آدمی عجلت کو کبھی الف سے نہیں لکھ سکتا۔ یہ لفظ موت کسی حالت کی خبر دیتے ہیں۔ اس میں آہو نے جو میرے نام پیغام بھیجا وہ میں نے پڑھ لیا۔ جب تک آہو صاحب مجھے نہیں مل جاتے میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر رحمان صاحب کمرے سے باہر جانے لگے۔ پستول ابھی تک ان کے سیدھے ہاتھ میں تھا اور دونوں سپاہی سامنے کی دیوار کے ساتھ ہم پر بندوق تانے کھڑے تھے۔ رحمان صاحب باہر نکلے تو وہ سپاہی بندوقوں کا رخ ہماری طرف کر کے الٹے پاؤں دروازے کی طرف بڑھے۔ دونوں کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے تھے۔ ہم ایک ایک کر کے اپنے سارے پتے ہار چکے تھے۔ اچانک آبی نے ایک فلک شگاف چیخ ماری اور کرسی پر سے دھڑام سے نیچے گر گیا۔ دونوں سپاہی شدید ذہنی ابتری میں اس کی طرف بڑھے۔ دونوں اپنا فرض ایک لمحے کے لیے بھول گئے تھے۔ میں نے 1 ثانیے کے 1000ویں حصے میں اٹھ کر دونوں کی بندوقیں یکجا کر کے نالیوں کے قریب سے دبا کر بغل میں لی اور ایک سپاہی کی گردن کی رگ مسل دی۔ وہ گرنے لگا تو میں نے دوسرے کی گردن بھی دبا دی۔ دونوں کے ہاتھوں سے بندوقیں چھوٹی تو میں نے سامنے کھڑے رحمان صاحب پر انہیں گرا دی۔ وہ دھڑام سے ان پر جا پڑے تو انہوں نے سراسیمہ ہو کر گولی چلا دی، مگر وہ گولی پتہ نہیں کہاں لگی۔ اس کی سمت کا اندازہ نہ ہو سکا، کیونکہ وہ ان دونوں کے ساتھ ہی زمین پر جا پڑے تھے۔ میں نے انہیں دوسری گولی کی مہلت ہی نہ دی۔ دروازے سے نکلتے ہی میں نے پاؤں کی ٹھوکر ان کے اٹھتے ہوئے ہاتھ پہ ماری تو پستول ان کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ آبی بریف کیس اٹھا کر میرے پاس آن ٹھہرا تھا اور اپنا پستول اس نے سیدھے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ میں نے لپک کر رحمان صاحب کا پستول اٹھایا۔ اب ہم دونوں مسلح تھے۔ آبی نے رحمان صاحب کو ان کے خوبصورت بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور بولا، چل باؤ مانے، آگے چل پتر، تیرا حساب تو ہم باہر جا کر کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے رحمان صاحب کے پیٹ میں کچھ اتنے زور سے گھٹنا مارا کہ وہ بیچارے دوہرے ہو گئے، مگر آبی نے انہیں نیچے نہیں گرنے دیا۔ اچانک سامنے کا دروازہ کھلا اور 2 لڑکیاں تنگ پتلونوں میں ملبوس بڑی افراتفری کے عالم میں اندر آئیں۔ ان کے رنگ اڑ رہے تھے، مگر اس زردی میں بھی بلا کا حسن تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں پکڑا تم نے ہمارے ڈیڈی کو؟ ان کا لب و لہجہ خاصا یورپی معلوم ہوتا تھا۔ اردو وہ یوں بولتی تھی جیسے انگریزی میں گفتگو کر رہی ہوں۔ آبی سخت تپا ہوا تھا۔
اس نے ایک موٹی سی گالی ان کے ڈیڈی کو دی۔ یہ موٹی سی گالی دے کر اس نے رحمان صاحب کو ان لڑکیوں کی طرف لڑکا دیا۔ لڑکیاں چیختی ہوئی ان پر جھکی تو ہم دونوں کمرے سے نکل کر راہداری سے ہوتے ہوئے لان میں جا پہنچے۔ رحمان صاحب کی کوٹھی پر وہی 2 مسلح سپاہی تھے جو دونوں انہوں نے ضائع کر دیے تھے۔ البتہ وہ سپاہی نما نوکر ابھی بچا ہوا تھا، اگر وہ ہمیں مل جاتا تو ہم اس کو بھی کدوکش کر دیتے۔ ہم سخت تپے ہوئے تھے مگر وہ شاید کہیں بھاگ چکا تھا۔ لان سے گزر کر ہم بڑے گیٹ سے باہر نکلے اور ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اسی وقت راوی روڈ پہنچے۔ آہو کے مکان سے بہت پیچھے ہم نے ٹیکسی چھوڑی اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اس کے مکان کے پچھلے چھوٹے دروازے کی طرف بڑھے۔ جب ہم تنگ سی گلی میں سے گزر کر وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ہمارے بدترین خدشے درست ثابت ہو چکے تھے۔ آہو کے مکان کے عقب کی کھڑکیاں کھلی تھیں اور ایک کھڑکی میں 2 سپاہی نظر آ رہے تھے۔ وہ ارد گرد کے حالات کا اندازہ لگا رہے تھے۔ آبی کو میں نے کھینچ کر پیچھے ہٹایا۔ وہ ایسا ظالم تھا کہ ان سپاہیوں کو دیکھ کر اور تیزی سے آہو کے مکان کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ ابے تو سالے تیرے دیکھ رہے ہیں اوپر سے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے تجھے پہچان لیا نا تو ایک ایک رات کے پیسے کھڑے کر لیں گے تجھ سے۔ یہ تو بڑا برا ہوا یار، وہ تیری گرل فرینڈ تو خواہ ماری گئی ہوگی، وہ تو اسے پکڑ چکے ہوں گے۔ تو اس کی فکر نہ کر، میں اسے سارے داؤ سمجھایا تھا، چلا ادھر دیکھتا ہوں وہ کہاں گئی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے موڑ کر دوسری راہ پر لگا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم اس بستی سے نکل کر کچی آبادی میں جا پہنچے۔ مائی حاجہ کا گھر میری منزل تھا۔ یار وہ سروری، وہ بھی تو زندہ ہو گئی تھی سالی، وہ اگر مر گئی ہوتی تو ایک بات تھی۔ وہ تو پولیس کو وہاں دیکھ کر پانچے سے نکل کر باہر آتی ہوگی میاں صاحب، بڑا تنتنا اس عورت میں، مجھے تو وہ لے ہی ڈوبی تھی۔ میں نے آبی کے ساتھ ریلوے لائن عبور کرتے ہوئے کہا۔ آہو کا گھر بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ میں دعا کر رہا تھا کہ ماجدہ ان پولیس والوں کے ہاتھوں بچ کر مجیدن کے گھر پہنچ گئی ہو۔ ماجدہ میری زندگی کے تمام دردیلے حصوں پر بنفشین بن جاتی تھی۔ اس کی سلامتی میرے لیے بے حد ضروری تھی۔ کہ تو اب کہاں جا رہا ہے؟ بس چلا میرے ساتھ آبی، مجھے افسوس ہے کہ میرے ساتھ اب تجھے بھی خواہ خوار ہونا پڑ رہا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم مائی حاجہ کے دروازے پر پہنچے۔ وہ نیا دروازہ تھا جس پر اس نے سبز رنگ پھیر رکھا تھا۔ مکان کی حالت پہلے سے بہت بہتر تھی۔ میں نے دستک دی تو آبی بولا، یہاں کون رہتا ہے تیرا؟ یہاں بہن رہتی ہے میری، مجیدن۔ دوسری دستک پر دروازہ کھل گیا۔ وہاں مجیدن کھڑی تھی۔ او بھیا آپ اندر آ جائیں، آپ کا ہی ذکر ہو رہا تھا۔ اتنے میں مائی حاجہ بھی آ گئی۔ مجیدن نے ہمارے پیچھے تھڑاپ سے دروازہ بند کیا تو مائی نے آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں صدقے، میرا پتر آیا۔ ارے ماجدہ لے، اب منہ میٹھا کرا میرا۔ اس کی آواز سنتے ہی ماجدہ کوٹری کے دروازے پر نمودار ہوئی۔ وہ ابھی تک برقعے میں لپٹی تھی۔ اچھا ہوا کہ آپ آ گئے، میں تو بڑی مشکل سے بچی ان موذیوں سے۔ یہ میری ماں کا گھر ہے ماجدہ، مجھے معلوم تھا کہ یہاں آپ کو پناہ مل جائے گی۔ میں نے آبی کے ساتھ کوٹری میں گھستے ہوئے کہا۔ کوٹری میں وہ پہلے جیسی اپلو، سرسوں کے تیل اور مٹی کے تیل کی بدبو کے بھپکے نہیں اٹھ رہے تھے۔ وہاں کی فضا بہت صاف تھی۔ ہم دونوں چارپائی پر جا بیٹھے تو ماجدہ اور مجیدن اپنی ماں کے ساتھ سامنے کی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ بچے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ وہاں سے نکلی کس طرح؟ پہلے تو مجھے ٹیلی فون نے پریشان کر دیا۔ کوئی آدمی بڑے روب سے پوچھ رہا تھا کہ یاہو صاحب کا مکان ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ نہیں۔ پھر دوبارہ فون آیا تو میں نے اٹھایا نہیں۔ اس کے بعد میں نے ریسیور اٹھا کر الگ رکھ دیا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد پولیس کی گاڑی بڑے دروازے کے سامنے آن ٹھہری تو میں نے نیچے جا کر ان کو دروازے میں لگے شیشے میں سے دیکھ لیا تھا۔ اس شیشے میں سے انہیں دیکھتے ہی میں نے برقع سنبھالا اور آپ کے بتائے ہوئے راستے سے ہو کر پچھلے دروازے سے باہر نکلی اور ریلوے لائن کراس کر کے ادھر آن نکلی۔ اماں نے آپ کا نام سنتے ہی مجھے یہاں چھپا لیا۔ میں آپ کی چیزیں اپنے ساتھ لے آئی ہوں، اس اٹیچی کیس میں رکھ کر۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ مجھے یہی امید تھی کہ اماں آپ کے لیے سب کچھ کر لے گی، پر اب کیا کرنا ہے، مجھے تو سخت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ ماجدہ بیچاری مجھ سے ملنے آئی تھی۔ ڈری ہوئی فاختہ کی طرح وہ میری جھولی میں اتری تھی، مگر اسے آتے ہی ایسے اندوناک حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ وہ پہلے ہی مرحلے میں لرز کر رہ گئی تھی۔ یہی حال آبی کا بھی تھا، وہ بھی سخت پریشان تھا۔ کیا خیال ہے آبی؟ ابھی ہمیں یہاں سے نکل چلنا چاہیے؟ آہو ادھر کا راستہ بھی جانتا ہے۔ ہاں جلدی نکلو، یہاں ٹھہرنا کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے بریف کیس میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ کہاں جا رہے ہو؟ مجھے غسل خانہ دکھاؤ۔ چل بیٹا، میں دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر مائی آبی کے ساتھ صحن میں نکل گئی۔
آبی باہر گیا تو مجیدن بولی، بھیا آپ 21 کو آئیں گے نا؟ ضرور آؤں گا، اور اگر نہ آ سکا تو یہ پیسے رکھ لو، میری طرف سے اچھے اچھے کپڑے خرید لینا، سمجھنا کہ میں خود موجود ہوں۔ میں نے بریف کیس کھول کر اس میں سے 2000 روپے نکالے اور مجیدن کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ اتنے میں مائی حاجہ اندر آ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ پہلے ہی تمہارے احسان کوئی کم ہے ہم پر؟ ہاں ہاں، یوں ہی ذلیل کرتی رہو اپنے بیٹے کو۔ یہ لو 5000 تم بھی رکھ لو، میں نہ آیا تو یہ کام آئیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے نوٹ تھما دیے۔ اس نے نوٹ تو لے لیے مگر اس کے چہرے پر زردی سے کھنڈ گئی۔ میں تیرا کس منہ سے شکریہ ادا کروں بیٹا؟ تو نے مجھ بیوہ کے بچوں کو مرنے سے بچا لیا، میں تیرے یہ احسان کیسے اتار سکوں گی؟ مجھے غصہ نہ دلائے کر اماں، میں نے تیش سے کہا اور بریف کیس بند کر کے گود میں رکھ لیا۔ وہ میرے لہجے کی کاٹ محسوس کر کے چپ ہو گئی اور مجیدن کے ہاتھ سے نوٹ لے کر اس نے ساری رقم ٹرنک میں رکھ دی۔ اٹھ مجیدن، کھانا تیار کر ان کے لیے۔ نہیں اماں، بس ہم جا رہے ہیں، ہم زیادہ دیر نہیں رک سکتے، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ چل بھائی آبی، تو بھی نکل آ۔ وہ جلدی سے آ گیا۔ مجیدن نے اس کے ہاتھ دھلایا تو وہ نے تولیے سے خشک کر کے اندر آ گیا۔ چلو بھائی، یہ مصیبت تو ٹلی، اب بھاگو یہاں سے، ادھر وہ آہو رو پیٹ رہا ہوگا۔ اٹھے ماجدہ۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چارپائی سے اٹھا دیا۔ بھیا، یہ ہماری بھابھی ہے نا؟ شٹ اپ، یہ تو بھابھی سے بھی کہیں اونچی ہیں تمہارے لیے، یہ سمجھ لو تمہارے بھیا کی سب سے بڑی ہمدرد ہیں۔ انہیں پھر کسی وقت یہاں ضرور لائیے گا بھیا۔ وہ ماجدہ کے کندھے پر لٹک سی گئی۔ ماجدہ اس کی باتیں سن کر سخت سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اس نے مجیدن کے ہاتھ کندھے پر سے ہٹا دیے اور تیز تیز قدم اٹھاتی صحن میں جانے لگی۔ اٹیچی کیس اس نے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ہم ان لوگوں سے رخصت ہو کر اسی وقت دوسری طرف چل نکلے تھے۔ بڑی سڑک پر پہنچتے ہی ہمیں ٹیکسی مل گئی۔ چل وہ ادھر، لے چل ہمیں شیخو پورہ۔ شیخو پورے کا نام سنتے ڈرائیور بک گیا۔ 100 روپیہ لوں گا جناب، ادھر سے واپسی پر کوئی سواری نہیں ملتی۔ وہ 100 ہی دے دیں گے یار، پیسہ کیا چیز ہے تیری محبت کے سامنے، چل میرے ویر۔ آبی نے اسے تسلی دی۔ ڈرائیور راضی ہو گیا اور شیخو پورہ جانے کے لیے راوی کے نئے پل کی طرف چل دیا۔ ہمیں اپنے نئے اقدام کے لیے اطمینان سے بیٹھ کر سوچنے کے لیے کسی موزوں جگہ کی تلاش تھی اور آبی نے وہ جگہ سوچ کر ہی ٹیکسی کا رخ شیخو پورے کی طرف پھیر دیا تھا۔ ابھی ہم راوی عبور نہ کر سکے تھے کہ ماجدہ بولی، جس کام کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لاہور میں قیام فرمائیں جناب عالی۔ آپ بجا فرماتی ہے ملکہ صاحبہ، پر کہاں؟ آپ ادھر چوبرجی کی طرف گاڑی موڑ لیں۔ مگر کہاں؟ اس نے اپنا منہ میرے کان کے قریب لا کر کہا، وہاں میری ایک پرانی سہیلی رہتی ہے، اسکول میں پڑھائی کرتی تھی، وہ بوڑھی عورت ہے اور بال بچے دار ہے، پر بیوہ ہو چکی ہے۔ ہم جب تک چاہیں وہاں رہ سکتے ہیں، بڑی جگہ ہے اس کے پاس۔ ٹھیک ہے، تو ہم ادھر ہی چلتے ہیں، شہر سے باہر جا کر تو ہم کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ اے بھائی پائلٹ صاحب، جہاز کا رخ چوبرجی کی طرف موڑ لو۔ کیوں؟ ادھر کیا ہے؟ آبی نے حیران ہو کر پوچھا۔ میرا ایک دوست رہتا ہے وہاں، ہم اس کے گھر جا کر ٹھہریں گے، باہر جا کر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو اچھی بات ہے، چل بھائی چوبرجی کی طرف لے چل۔ ڈرائیور نے آبی کا حکم سن کر گاڑی کا رخ چوبرجی کی طرف موڑ لیا۔ آبی بہت الجھا ہوا تھا۔ یار، یہ پڑھے لکھے لوگ تو بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، اس آہو نے تو مروا دیا تھا ہمیں۔ اس نے وہ رقہ نہیں لکھا تھا بلکہ ہماری موت کا پروانہ لکھا تھا۔ میرا تو وہیں دم نکل گیا تھا جب رحمان صاحب نے وہ رقہ پڑھا تھا، دیکھا نہیں تم نے؟ انہوں نے کوئی 6 دفعہ پڑھا تھا، بس ایک اس لفظ میں ساری بات بتا دی۔ آج تو کو نظر نیاز دینی ہی پڑے گی استاد، اس آہو نے ہمیں زبردست مشکل میں پھنسا دیا تھا۔ پر اب ہم جا کہاں رہے ہیں؟ کوئی ڈھنگ کی جگہ ملنی چاہیے۔ میرا تو دماغ خراب ہو رہا ہے۔ آپ فکر نہ کریں بھائی جان، وہاں آپ کو ہر طرح کا آرام ملے گا۔ ماجدہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے ہم چوبرجی کے پیچھے شالیمار کالونی میں جا پہنچے۔ ڈرائیور کو فارغ کر کے جب ہم گاڑی سے اترے تو ماجدہ نے فوراً اٹیچی کیس اٹھا لی جس میں اس نے ہماری چیزیں بند کر رکھی تھیں۔ میری اسٹینڈ گن بھی اسی میں تھی۔ میں نے چاہا کہ وہ اٹیچی کیس میں خود اٹھا لوں مگر ماجدہ نے منع کر دیا۔ یہ بہت اہم اٹیچی کیس ہے جناب، میں اس سلسلے میں اس وقت اپنے باپ پر بھی اعتبار نہیں کر سکتی۔ اچھا، کوئی ایٹم بم بند کر رکھا تم نے اس میں؟ بس یوں ہی سمجھ لیں، گھر جاتے ہی آپ کو سب کچھ بتا دوں گی تو آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ماجدہ کی سہیلی کا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم ایک گلی میں گھسے تو ماجدہ ایک ایسے مکان کے سامنے رک گئی جس کی تعمیر ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔